ایسی حالت کے میں کہ تم اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی. بات یہی نہیں ہے خالی کہ تم راضی ہو جاؤ، اللہ بھی راضی تھا یا نہیں تھا، یا اللہ راضی ہوا تم اس کے اوپر راضی ہو یا نہیں ہو. اللہ جن چیزوں پر راضی ہے تم ہو راضی یا نہیں ہو. نفس مطمئنہ نہیں ہو اگر تم اب راضی نہیں ہو اللہ کی رضا میں، تو نفس مطمئنہ وہ جو اللہ کی رضا ہے تو میں بھی راضی. دل سے وہ اقرار اور زبردستی ہو جاتا ہے، ہاں صاحب کر ہونا پڑے گا، اللہ کی رضا یہ ہے تو کرنا پڑے گا. پڑے گا کا سوال نہیں ہے، خوشی سے یہ اللہ کی رضا ہے میں بھی راضی، میں اس کے اندر راضی، تم راضی اور اللہ راضی، دونوں ایک دوسرے سے راضی. ہے نفس مطمئنہ یہ ہے. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض. اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو کاٹتے ہیں یا قطع کر دیتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا، تو وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں. سورہ الرعد کی آیت نمبر 25. پچھلی مرتبہ کا میں یاد دلا دوں، یہ آیت 25 ہے، اسے آیت نمبر 19 سے دیکھیں 19 سے 21 تک. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی انما یتذکر اولو الالباب. یہ آخر کا حصہ اصل میں بتانا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، جو دیکھتے ہیں اندھے نہیں ہوتے. تو کس اندھے ہونے کی؟ عقل کے اندھے ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ بے شک یاد دہانی انہی کے کام آتی ہے. یہ ہے وہ ذکر جو ذکر صرف وہی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یاد دہانی صرف ان کے کام آتی ہے، ریمائنڈر، جو عقل و خرد سے، عقل و دانش سے، بدھی اور وویک سے کام لیتے ہیں، بدھی اور وویک والے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. یہ وہ لوگ ہیں جو عقل و دانش سے کام لیتے ہیں، بدھی اور وویک سے. یہ وہ لوگ ہیں جو وہی لوگ ہیں جو اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد، پکا کوننٹ، میثاق اسے کہتے ہیں، بہت پکا عہد، اسے وہ نہیں توڑتے. پچھلی بار بہت سی تفصیلات میں نے بتائی تھی کہ وہ کیا کیا عہد ہیں جو یا میثاق ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ جنہیں نہ توڑا نہ جائے. وہ درس میں کافی لمبا حصہ اسی تفصیل کے اوپر تھا. تو یہ وہ ہیں جو واقعی عقل والے لوگ ہیں، عقل سے کام لینے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ وہ اسے جوڑے رکھتے ہیں، الگ الگ نہیں ہونے دیتے جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کی خشیت پہ رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب، اور ان کے حساب، ان کا کھاتا برا نہ ہو جائے اس سے وہ ڈرتے ہیں. اس کے بعد پھر 22، 23، 24 آیات میں تو پھر یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ جنت میں ہوں گے، ان کے صالح نیک جو والدین یا ذریت ہوگی وہ بھی ساتھ میں جنت میں ہوں گے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلامتی بھیجیں گے ان کے اوپر. اس کے بعد پھر آج کی آیت ہے، آیت 25. اب یہ وہاں تھا جو عہد کو اللہ کے توڑتے نہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا انہیں قطع کاٹتے نہیں، الگ الگ نہیں کرتے. اب ان کا ذکر ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پکا عہد، پکے وعدے کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ کا عہد.
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جنہیں جوڑے رکھنے کا حکم دیا انہیں وہ کاٹتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ایسے فساد برپا ہو جاتا ہے، وہ فساد برپا کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ عہد میں نے بتایا تھا شروع ہوا تھا بہت سی چیزیں، کون سے عہد تھے؟ ایک وہ جو ہر ایک کے سب کانشیس مائنڈ میں رکھ کر، ہر ایک کی کے ڈی این اے میں رکھ کر اللہ نے بھیجا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اس کے خلاف جاتے ہیں۔ پھر بہت سے عہد وہ ہیں جو یہاں پر اللہ سے لوگوں نے کیے، اپنے جان و مال کا سودا کرنے کا عہد کہا، ایمان لانے چاہے زبان سے کیا یا نہیں کیا، ایمان لانے تو والے تو ہیں ہی وہ جو سودا کر چکے، وہ لوگ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں، جو اللہ نے نازل کہا مضبوطی سے پکڑے رہنے کا یہ ہے کہ وہاں جو الفاظ استعمال کیے اس سے چمٹ کر لپٹ کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اکٹھے اس سے لپٹے رہنا، اللہ کی رسی سے لپٹے رہنا۔ کیا ہوتا ہے کسی سے ایک ہاتھ سے نہیں لپٹتا کوئی، سب مل کر لپٹے رہیں، یعنی ہاتھ خالی نہیں ہونا چاہیے، کچھ اور پکڑنے کے لیے بھی لے لیا اور ادھر سے بھی کچھ لینے کے لیے لے لیا، اور یا یہ کہ سب مل کر نہیں، کچھ الگ ہیں کچھ الگ ہیں کچھ الگ ہیں، اس سے فرقے بنتے ہیں۔ قرآن نے کہا فرقے شرک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرقے بنانے والے ہم میں سے نہیں۔ قرآن نے کہا رسول ان کے درمیان سے اٹھ کر چلے جانا جو جنہوں نے فرقے بنا رکھے ہیں، جنہوں نے فرقے کیا ہوتے ہیں یہ ڈیفائن کیا ہے قرآن نے خود، کس جگہ اسے مسلک کا اختلاف کہہ سکتے ہیں، کہاں وہ فرقے ہو جاتے ہیں۔ فرقے وہاں ہو جاتے ہیں جہاں عداوت و نفرت آتی ہے، بھائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی ہیں، اور اختلاف رائے ہے تو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، وہ اختلاف رائے صحت مند ہوتا ہے۔ لیکن یہ فرقے جو ہیں یہ تو شرک، بلکہ حضرت موسیٰ جب واپس آئے اس وقت کا بہت تفصیل سے قرآن کے اندر ہے، جس کی تفصیل میں بہت رکھ چکا ہوں، کہ انہوں نے درمیان میں جو شرک شروع کر دیا تھا، حضرت ہارون کو نگرانی میں دے گئے تھے، حضرت ہارون کو ڈانٹا کہ میرے پیچھے تم اتنا نہیں کر سکے کہ ان لوگوں کو شرک میں مبتلا نہیں ہونے دیتے، تو انہوں نے کہا میں نے انتظار کیا آپ کے آنے کا، آپ کی بات مانتے، مجھے یہ ڈر تھا کہ فرقے بن جائیں گے، اتنا کنٹرول میرا نہیں ہے، تو اسے میں نے برداشت کر لیا کہ آپ آئیں گے، آپ کی بات مانتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن فرقے بن جانے کے بعد پھر نبی بھی کے لیے بھی آسان نہیں رہ جائے گا۔ یہ تھی دلیل حضرت ہارون کی، اور حضرت موسیٰ نے اس دلیل کو ایکسیپٹ کیا یا مانا۔ یہ ہے کہ اور پھر آپس کے وعدے بھی، پھر رشتے ناتے بھی، کہ ان کو آپس میں جوڑے رکھنا اور کاٹنا نہیں، احتیاط رکھ سکتے ہیں ترازو، لیکن رشتے توڑ لیے جائیں، قطع کر دیے جائیں، قرآن کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے، غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں تھیں، تفصیلات جو میں نے رکھی تھی، کہ جو یقطعون ما امر اللہ، وہ اسے قطع کر دیتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں، جسے اللہ نے وصل جوڑے رکھنے کا حکم دیا، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو الگ الگ ہو گئے اور جنہوں نے فرقے بنا لیے۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یا ان لوگوں کو میں ریمائنڈ کرا رہا ہوں قرآن کی اس آیت کے اوپر، اور اس کی تفصیلات جو پہلے گزری اس کے ریورس کی تھی۔ ایک بات کو پہلے اس میں کہا کہ وہ کامیاب ہیں، یا وہی لوگ عقل والے ہیں جو اسے نہیں توڑتے، جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا یہاں کا، وہ فسادی ہیں جو اسے توڑ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کو کہا تھا۔ یہ تفصیلات گزری،
آپ کے ٹھیک سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی جنہوں نے پچھلا درس بھی سنا تھا. بریف بہت مختصر، میں نے ابھی کچھ چیزیں اس میں سے دہرا بھی تھیں، کچھ رہ بھی گئیں. لیکن اہم بات آپ کے سوچنے کی یہ ہے، جو لوگ میرا درس سنتے رہے ہیں پہلے، جن تک بہت کچھ پہنچا ہے قرآن کے مادھیم سے، قرآن کے ذریعے، کہ آپ وہ لوگ ہیں جو ایک امت کی تشکیل کے لیے کھڑے ہوئے، اتحاد کے لیے کھڑے ہوئے، ان صحیح بنیادوں کے اوپر اتحاد کے لیے کہ جو خود قرآن نے بتائیں. پہلے کسے رکھیں، صحیح پرائرٹیز، صحیح ترجیحات، اس کے بعد کیا رکھیں، اور اس کے بعد یہ بھی منع کیا ہے کہ تم بہت، قرآن نے جگہ جگہ بہت واضح کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں صحیح ہم تک پہنچی ہیں انہیں ہم ڈسکارڈ کر دیں کہ اس میں سے تو ہم کچھ دیکھیں گے ہی نہیں. جو لوگ ایک امت بنانے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک امت آئے گی، تبدیل ہوگی، جو خرابیاں آ گئی، یہ خرابیاں نہیں ٹھیک ہو پا رہی، تو پھر اللہ دوسروں کو لائے گا جو اس کے لیے کھڑے ہوئے، جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑا اور وہ تعلق ان کے واضح اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا. انہوں نے اپنی پرائرٹیز، اپنی ترجیحات، اپنی پراتھمکتائیں ٹھیک بھی کر لیں. ان میں شدید اختلاف کیسے ہو جاتے ہیں آپس میں؟ اگر ہوتے ہیں تو بڑی خطرناک بات ہے، فساد ہوتا ہے اس سے. یعنی آپس میں دل کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اختلاف رائے تو بہت ہیلدی بات ہے. اختلاف رائے سے ایوولوشن ہوتا ہے، چیزیں نکھر کر سامنے آتی ہیں. کہیں غلطیاں چلی آ رہی ہوتی ہیں، وہ ان غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے، تو وہ تو بہت صحت مند ہے. لیکن دلوں میں گانٹھیں پڑ جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رنجش ہو، یہ وہاں کیسے، اس نے میرے ایریے میں کیسے دخل دیا، ان کو کس نے اتھارٹی دی کہ یہ کرنے لگ گئے، میں اوپر تھا، یہ کیسے، یہ چیزیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہیں بڑھنے کے بعد بعض جگہ جگہ کہیں دلوں کے اندر گھر کرنے لگ جائیں، گروپ بن جائیں الگ الگ. وہ گروپ ایسے ہو جائیں جو ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہوں، کھل کر کوئی دشمنی کہیں ظاہر نہیں ہو رہی ہو، لیکن کوشش ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کی کر رہے ہوں. اختلاف رائے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا زیادہ درست ہے اس کی بات کرتے ہیں. ڈفرینس اوپینین میں ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ پھر فرقہ بندی پر جاتا ہے، یہ ٹوٹنے پر، جسے اللہ نے جوڑے. اس کی طرف سے بے انتہا الرٹ رہنا ہے ان لوگوں کو جو ایک امت کی، نئی امت کی تشکیل کے لیے کھڑے ہوئے، اس کے فارمیشن کے لیے. ان کے اندر اگر یہ چیزیں اسٹارٹ ہو جائیں اور نظر آنے لگ جائیں تو ابتدا ہو گئی. ابھی شروعات ہی تو تھی، ابھی تو وہ قوم آئی بھی نہیں اور اپنے اندر شروعات ہو گئی. تو اس سے یہ بہت خاص بات ہے کہ اس سے یہ پڑھ لینا کہ وہ کچھ لوگ ہیں، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں کہ کسی جگہ ہمارے اپنے اندر تو کہیں نہیں گھس رہی، آپ کے اندر تو کہیں نہیں گھس رہی. یہ بہت زیادہ سمجھنے کی اور الرٹ رہنے کی بات ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی بات ہے. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے اسٹیٹس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے اونچے اٹھنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا اپنے کسی نام کے لیے کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی کمائی تو ہو نہیں رہی. کم از کم ابھی تک تو اتنی صاف ستھرے ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے کھڑے ہوئے. آگے کا مجھے نہیں معلوم، اللہ جانے کہ وہ کوئی پیسے کمانے کے چکر میں نہیں. اس کے ذریعے جن لوگوں نے کہیں ہلکی پھلکی کہیں اگر کوششیں کی ہوں تو اللہ نے انہیں سزا دی. تو یہ تو نہیں گھسا ہے، داخل ہوا ہے. لیکن اسٹیٹس، اونچا ہونا، نیچا ہونا، گروپ بندیاں، میرا تیرا، یہ چیزیں اگر آنے، ڈسپلن کی بات مختلف ہے. اس میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں کہ ایسے زیادہ اچھا رہے گا کہ سب گڑبڑ کر کے سب ایک جگہ نہیں پہنچ جائیں یا ایک جگہ یہ ڈسپلن کی باتیں ہیں، ان کو آپس میں اچھے طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اگر دلوں کے اندر رنجشیں سٹارٹ ہو جائیں تو ابھی تو شروعات بھی نہیں ہوئی،
بھی کہاں پہنچے؟ منزل کے کہیں بہت دور ہیں، پیچھے ہیں، اور پھر اسٹارٹ ہو گیا تو پھر معلوم نہیں کتنے ان میں سے جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ریجیکٹ ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت اونچا اور بڑا عظیم اور اس دور کا سب سے اونچے کام جو ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس کی طرف سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیات خالی دوسروں کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کا ابھی تک میں تذکرہ کرتا رہا۔ یہ چیزیں خود اپنے یہاں کہیں کریپ کر کے رینگ کر خاموشی سے نہ گھس رہی ہیں اور داخل ہو رہی ہیں۔ اولئک لہم، ایسے لوگ، اولئک لہم اللعنت ولہم سوء الدار، ان کے اوپر لعنت، ان کے لیے لعنت۔ لوگ کہتے ہیں جگہ جگہ، بعض جگہ اعتراض کرتے ہیں عربی نہیں جانتے ہیں، اس سے کیا اللہ نے جگہ جگہ اللہ نے ایسی لینگویج بولی ہے یا ایسی زبان کا استعمال کیا؟ لعنت یہ کوئی سب زبان نہیں ہے کسی کے لیے یہ کہنا کہ لعنت ہو تم پر۔ یہ اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ عربی میں لعنت جسے کہتے ہیں، یہ اردو یا ہندی کے اندر بہت سے الفاظ ہیں جن کا سینس بدل گیا۔ لعنت کا مطلب ہے برکت سے دوری۔ جہاں رحمت و برکت سے دوری ہوئی، رحمت سے دوری، برکت سے دوری، وہ لعنت کی حالت ہے۔ تو وہ رحمت سے دور ہو جائیں گے، برکتوں سے دور ہو جائیں گے۔ یہ ہے کہا کہ وہ لوگ، ان کے لیے لعنت کا مطلب رحمت و برکتوں سے دور ہو جائیں گے، اور پھر وہ ٹھکانہ اچھا تو نہیں ہوگا، لہم سوء الدار، اور ان کے لیے پھر آگے کا گھر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، اینڈ اچھا نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے کس لیے ہیں؟ قرآن نے پھر بتایا یہ کرتے کیوں ہیں ایسا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عہد کیا، اللہ سے وعدے کیے، اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ واقعی اللہ سے وعدے کیے، اللہ کے رسول سے وعدے کیے، تو کہا کہ یہ آگے بتا رہا ہے قرآن اس کے آگے کہ کیوں کرتے ہیں آخر ایسا۔ تو یہ کرتے ہیں دنیا کے کہ اپنے اسٹیٹس، اپنی روزی، اپنے اس کے اندر الجھنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کیوں کرتے ہیں یہ، اور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصولوں کے تحت ہے، اللہ کے سارے کام ہاتھ میں، مطلب اللہ جس کا چاہتا ہے روزی کو پھیلا دیتا ہے، اور ہمارے عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں، وہ یقدر کا ترجمہ کرتے ہیں، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تنگ نہیں ہے، قدر، اسے ایسٹیمیٹ سے دیتا ہے، نپی تلی جسے چاہتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پھر نپی تلی سے زیادہ، کوئی ایسٹیمیٹ نہیں۔ کہا ہے نا وہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ آئے تھے ایک صاحب میرے پاس بہت کافی عرصے پہلے، اب نہیں رہے دنیا میں، آپ اپنے صاحبزادے کے ساتھ آئے کہ ان سے پوچھیں گے طاہر صاحب نے اس کا مطلب کیا ہے، تو یہ بے حساب کا کیا مطلب ہے؟ جسے چاہتا ہے وہ، بے حساب تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز کا حساب ہے، وہ جس کا حساب تم نہیں لگا سکتے، جو تمہارے ایسٹیمیٹ سے آگے نکل جاتا ہے کہ اس کا کیا رزلٹ نکلنا چاہیے، اس سے زیادہ جو کیوں نکل جاتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ یہ چیز میں کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ صرف اپنی ایفرٹس نہیں ہوتی، اپنی ایفرٹس ضروری ہیں، لازم ہیں، لیکن اپنی ایفرٹس کے ساتھ اللہ کا فضل ایک چیز ہے جو بہت سے ان نقصانات سے بچاتا ہے جن سے بچنا تمہارے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا، جو انفورسین ہوتے، جو اچانک ایسے آ جاتے ہیں جس کو کوئی دنیا میں پلان نہیں کر سکتا، جو دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، جس میں اپنی کوئی غلطی نہیں تھی، وہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے وہ، اب اس کے اللہ کے چاہنے میں بہت فیکٹرز ہیں، اب وہ چاہے تو ان لوگوں کو دے جو اس کے نہیں ماننے والے ہیں، ان کی بڑھا دے، وہ چاہے تو اپنے جو ان کے محبوب بندے ہیں ان کی زندگی کو ٹائٹ رکھے۔ لیکن آگے ابھی بات کو آئے گی یہ بات کہ اصل میں تھوڑے دن کی ٹائٹ رہنا کوئی ٹائٹ نہیں ہوتا، یہ سوچنے کے صرف انداز کی بات ہے، وہاں ایک امتحان ہوتا ہے درمیان میں، اور زیادہ آگے ایکسپلین کروں گا میں بات کو، آیت آئے گی۔ ایسا کہ تو لوگ یہ نہیں سمجھتے کرتے کیوں ہیں، یہ عہد کو کیوں توڑتے ہیں،
یہ توڑتے ہیں اس چکر میں کہ اس میں لگ جاتے ہیں اپنے اپنے دھندوں میں، اپنے کام کار، اس کے نقصان ہو رہے ہیں. یہ انٹرسٹ جو ہے ان کے، یہ انٹرسٹ عہد کو توڑنے پر مجبور کرتے ہیں. تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو پھر اللہ کا فضل چیز کہ جس کو چاہے گا، چاہے جتنی کوششیں ادھر کر لو نپی تلی دیتا رہے گا، چاہے تم حق اس کا بھی ادا کرنا ہے، اس بیلنس کو، توازن کو رکھو، اور اس کے بعد اللہ کا فضل رہے تمہارے ساتھ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اس کے بعد اس کے باوجود لوگ اس حقیقت کو جو ذہن بھلا دیتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی کے اوپر راضی رہتے ہیں. فرمایا فریحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. یہ ہے بہت اہم بات، اس میں کہہ رہا تھا بھی آگے لاؤں گا میں، قرآن میں آ رہی ہے. دنیا کی زندگی پر بڑے مگن ہو جاتے ہیں، اس کی پروگریس، اس کی ترقی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ذہن کے اندر، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں یہ ساز و سامان بہت کم ہے، چاہے وہ بلینز ہوں، اربوں خربوں، اور اس سے آگے ہو ٹریلینز ہو. اس لیے یہ کم اس لیے ہے کہ، اور یہ ہے وہ بات جو ان الفاظ میں نہیں کہی کہ تھے جوڑے رکھنا، لیکن اس کے اندر ہے بہت اہم بات. اس پوری تفصیل کی یہ جو سیریز چلی آ رہی ہے کہ کن چیزوں کو تم جوڑے رکھنا اور کاٹنا مت. ذہن میں دنیا اور آخرت الگ الگ ہو جاتی ہیں. آخرت کو مانتے ہیں، انجام کو مانتے ہیں، لیکن زندگی ایک مسلسل، ایک لگاتار پروسیس ہے، جہاں اس دنیا سے گزر کر اگلی زندگی میں داخل ہو گئے. یہ ایک کنٹینیوس ایک پروسیس ہے. اس کو توڑ دیا اپنے ذہنوں کے اندر. دنیا کی زندگی کو الگ سے ایسس کر رہے ہیں اور اس کے بعد والی کو الگ سے ایسس کر رہے ہیں. تو جب اس کو الگ سے ایسس کریں گے تو اس میں الجھیں گے. یہ کبھی نہیں محسوس ہوگا کہ یہ زندگی چھوٹی سی ہے، یہ کبھی احساس ہی نہیں ہوگا. جب یہ پورا ایک پروسیس ہوگا زندگی کتنی، تو اس کے اب یہ دو پارٹ ہیں خالی، انہیں دونوں، یہ بھی خاص طور سے جوڑے رکھنے کی بات ہے. قطع کر کے الگ الگ کر کے دنیا کو ایسے کرنا، ہاں آخرت کو مانتے ہیں، بہت انعام ہوں گے، بہت اچھا ہوگا. یہ جو ایک پروسیس ہے زندگی کا، جو یہاں سے گزرا اور دنیا سے گزر کر آگے پہنچ گیا، اس کے اندر جب اسے جوڑے رکھتے ہیں، جب اس کو ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں، تو جب بھی دنیا کی بات ہوتی ہے تو وہ آخرت کا احساس ہوتا ہے ساتھ میں. کمپیئر کر سکتے ہیں، پھر مقابلہ، کتنی چھوٹی ہے وہ کتنی لمبی ہے. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کہیں ہزاروں گنا، لاکھوں گنا، کروڑوں گنا، اربوں گنا، خربوں گنا نہیں، اس سے آگے، جسے تم نہیں گن سکو، تو جو تمہارے نزدیک انگنت ہے، اتنے لمبا عرصہ جسے تم گن نہیں سکتے، اس کے مقابلے میں، انگنت کے مقابلے میں، انفائنائٹ کے مقابلے میں، چاہے جتنی بڑی گنتی ہو، اس کی ویلیو، میتھمیٹکس کا اصول ہے یہ، اس کی ویلیو ہوتی ہے زیرو. اربوں خربوں کی ویلیو بھی زیرو ہوتی ہے انفائنائٹ، لا انتہا کے مقابلے میں. تو جو تمہاری گنتی، تمہارے کانسیپٹ کے حساب سے لا انتہا، انفائنائٹ ہے، اس کے مقابلے میں ایک پروسیس ہے، یہاں سے گزرے اور آگے چلے، تو اگلا والا حصہ لا انتہا، یہ حصہ زیرو اس کے مقابلے میں. تو پھر یہ 40، 50، 60، 70، 80 سال کی زندگی، اور اس میں جن کو بہت دکھ پہنچتے ہیں، لمبی زندگی چاہے ہو گئی ہو 80 سے آگے کی بھی، یہی تو لمبی کہلاتی ہے. تو یہ جن کی، اس میں بھی خوشیاں بھی ہیں، بہت کچھ ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے آگے آج تک وہ جو ہے تڑپ رہے ہیں، ابل کھا رہے ہیں، وہ حصہ بھول گئے. اس میں کچھ پرسنٹیج ہے، 15-20% مان لیا کسی کا بہت ہے، تو جہاں بہت پریشانیوں کا، دقتوں کا، مصیبتوں کا، تو یہ کتنا ہو گیا 15-20%. یہ 80 سال کی زندگی کے اندر 15-16 سال، 80 سال کے، یہ اس اربوں خربوں اس کے مقابلے میں جو کچھ آگے آ رہا ہے، اس کو جب اس سے جوڑے نہیں رکھتے ہیں تو یہ چھوٹا نہیں لگتا. دنیا میں کوئی چیز نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے، یہ ریلیٹو ہے، یہ مقابلے سے معلوم ہوتا ہے، تقابل سے. یہاں سے شہباز گیٹ دور ہے یا قریب ہے؟ نہ دور ہے نہ قریب ہے.
کہہ رہے دلی کے مقابلے میں تو ارے بہت قریب ہے، بالکل یہی ہے 4 قدم پہ، اور یہ آگے ہاتھی خانے کے مقابلے میں آگے ہے، اس سے لمبا ہے، اس سے زیادہ دور ہے۔ تو کوئی چیز نہ دور ہوتی ہے، نہ قریب ہوتی ہے، نہ لمبی ہوتی ہے، نہ چھوٹی ہوتی ہے، جب تک کسی دوسری چیز سے مقابلہ یا کمپیئر نہیں کرتے۔ اس آخرت کی زندگی کے ساتھ میں جب تک کمپیریزن نہیں ہوتا، جب دونوں کو توڑ دیتے ہیں، الگ سے اس کو احساس کرتے ہیں دنیا کو، تو یہ چھوٹی نہیں لگتی، چھوٹی نہیں لگتی تو دکھ دیتی ہے، یہاں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تکلیف دیتی ہیں۔ اور جب اسے جوڑے رکھتے ہیں، آ رہا ہے نا آگے کی زندگی، یہ تو زیرو ہے اس کے مقابلے میں، تو پھر یہ مینٹل اسٹیٹ کیا دقت ہے پھر کوئی تکلیف دل کو محسوس ہی نہیں ہوتی کسی بھی طرح کی۔ ہاں اس میں کرنا کیا ہے یہ ضروری ہے، اس آخری اس پر لگا رہتا ہے، اس کی وجہ سے، اگر یہاں پہ اس کی وجہ سے، آگے کی ارننگ کی وجہ سے، آپ میں سے بزنس مین ہوں گے بہت سے، آپ میں اچھے اسٹوڈنٹس بہت سے ہوں گے، جب یہ معلوم ہو کہ آگے کا کیریئر جو اس کو نظر میں رکھتے ہیں، جو اسے توڑ دیتے ہیں، ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اس وقت کا انٹرٹینمنٹ، اس وقت کا منافع، آرام، ورنہ بزنس مین طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں بے پناہ، اپنے کھانے کی، اپنے لیٹنے کی، اپنے کھانے، ان تمام چیزوں کے جو بڑے بڑے کہ آگے اس کا آگے پرماننٹ ہمیں بہت گین ہوگا، بہت منافع ہوگا، بڑے آرام سے رہیں گے، اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اس سے آگے کیا ہوگا۔ کسی سے شکایت نہیں کرتے، کھانا نہیں ملا، 2 وقت نہیں ملا، کتنے وقت روٹی، کسی سے کچھ بھی کم شکایت نہیں کرتے، خود کرتے ہیں کہ وہ آگے بہت اچھا ہوگا، مستقبل بہت اچھا ہوگا، تب کوئی شکایت دل میں نہیں آتی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو، اور اس میں نقصان بھی ہو جاتے ہیں، اپنی کوششیں تھیں یا دنیا، ایسی زندگی جس میں معلوم نقصان نہیں ہوگا، اگر صحیح چلو گے تو، قانون کو فالو کرو گے تو نہیں ہوگا، وہ انفائنائٹ ہے، اس کے گینز انفائنائٹ ہیں، تو پھر یہاں پر جو اس کی وجہ سے، چاہے وہ کسی کی زندگی 50 سال کی تکلیفوں میں گزر گئی ہو، 50 سال زیرو ہیں، 50 لاکھ، 50 کروڑ، 50 ارب و خرب کے مقابلے میں، ارے یہ زندگی کو بنا رہے ہیں، ان اصولوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی وجہ سے چاہے جو ہو، تو پھر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، خوشی خوشی کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے برداشت کرنا، برداشت نہیں، خوشی خوشی، ہم لوگ کہتے ہیں یہ بڑی قربانی دے رہے ہیں، بڑے اچھے ہیں صاحب، ایسے بڑا قربانی نہیں، اللہ سے سودا کیا ہے، یہ عقل مند ہے، یہ دوسرے جو ان کے اوپر ہنستے ہیں یا ان پہ ترس کھاتے ہیں، ان کو ان کے اوپر ترس کھانا چاہیے، یہ کامیاب ہیں، سمجھدار ہیں، یہ ہے اصل میں سارا۔ ومل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اسے سمجھ لیں، یہ سامان بہت تھوڑا سا نکلے گا، وہ زندگی بڑی لمبی نکلے گی۔ بھائی اس نقطے کو خالی سمجھ لیں، ان دونوں کو الگ الگ نہیں کریں، جوڑے رکھیں زندگی کے، ایک تسلسل کو، ایک کنٹینیوٹی کو، لگاتار جو نرنترتا کو، اس کے دنیا کو الگ رہ کر جب سوچتے ہیں اور آخرت کو الگ رہ کے، ہاں ہم آخرت کو مانتے ہیں، اور اس کو جب الگ کرتے ہیں تو پھر اس میں پھنس جاتے ہیں، اس کو اس سے جوڑ نہیں پاتے، اور یہ تکلیفیں دیتی ہیں۔ زندگی اس پہ بہت راضی ہیں، اسے بھول جاتے ہیں کہ یہ بہت ذرا سا نکلے گا، جس کے لیے ساری محنت کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں جو زندگی آ رہی ہے۔ ومل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، متاع تھوڑا سا سامان، وہاں سورہ توبہ میں کہا تھا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، وہاں جب جاؤ گے تو معلوم ہوگا کتنا سا تھا جس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ یہ پھر یہ بہت اہم بات ہے۔ اب پھر یہ تو سب کا ایک رویہ بتایا، پھر وہ لوگ جو بالکل ماننے کو کسی طریقے سے تیار نہیں ہیں، وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں کہا یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کوئی چمتکار دکھاؤ کہ یہی بات صحیح ہے، نبی سے معجزے مانگتے تھے کوئی، اچھا جتنے معجزے، میں بہت مرتبہ اس بات کی طرف توجہ دلا چکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزے دیے گئے، ہمیں حدیثوں کے اندر 400 سے زیادہ کا ذکر ملتا ہے، اگر سب ہم اکٹھی کر لیں تو، مختلف روایات کو، اگر ان میں سے کسی ایک کی بنیاد پر کوئی ایمان لایا، ایک بھی، کوئی ایک بھی ایمان لایا کبھی 400 سے زیادہ کو دیکھ کر؟ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے، اس لیے قرآن نے انہیں
قرآن نے ذکر نہیں کیا ان کا، قرآن نے انہیں مانا ہی نہیں کہ یہ تھے۔ ہم ثابت نہیں کر سکتے نا، ارے تم کہہ رہے ہو تمہارا دعویٰ ہے، ایسے تو ہمارے ہنومان یہ کرتے تھے، طرح طرح کی وہ اپنی سنا دیں گے، ہمارے جیزس بھی یوں کرتے تھے۔ وہ چیزیں جو ثابت کرنے کی وہ ہے معجزہ، قیامت تک جو رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معجزہ یہ ہے میریکل، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ علمی معجزہ ہے قرآن، اس پر کمانڈ حاصل کرو، اس کو لے کر اٹھو، یہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا کہ تمہارے ہاتھ پہ بھی یہ معجزہ ہے، یہ میریکل ہے، چمتکار ہے۔ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس طرح کے لوگ، کوئی چمتکار دکھا دو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہتے ہیں اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کوئی چمتکار کیوں نہیں نازل ہوا؟ قل کہہ دو، یہ نہیں کہا کہ بد نصیب ہو ہر اوسط پوری زندگی کا لگایا جائے تو ہر 20 دن سے کم کے اوپر ایک، وہ 400 سے زیادہ اگر زندگی پہ بانٹا جائے تو ہر 20 دن کے اوپر ایک بیٹھتا ہے، 20-22 دن کے اوپر۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ دیکھتے تو ہو دن رات، دکھائے جاتے ہیں۔ اسی ایک جگہ یہ سوال یہ جگہ جگہ آیا ہے ان کا اعتراض، انکار کرنے والوں کا، کوئی چمتکار دکھاؤ۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ دیکھتے تو رہتے ہو۔ قرآن نے کہا کہ مختلف جواب دیے الگ الگ جائے، یہاں پر کیا کہا کہ قل، ان سے کہہ دو یہ گمراہی کی باتیں۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، جو خود چاہتا ہے اللہ کا قانون اسے بھٹکا دیتا ہے۔ تم چاہتے نہیں سمجھنا، تم ایمان کو سمجھنا نہیں چاہتے تو ایمانداری کے ساتھ میں، جو نہیں چاہتا اسے نبی بھی نہیں منوا سکتا۔ ابو لہب سگا چچا تھا، ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منوا سکتے تھے، چاہے جتنی دعائیں کر لیں، کرتے نہیں ہوں گے اپنے چچا کے لیے، جو جن کا دل سب کے لیے تڑپتا تھا، تو حضور بھی نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ وہ خود نہیں چاہتا۔ تو جسے تلاش ہوتی ہے خود کسی چیز کی، اسے مل سکتا ہے، تلاش ہوگی تو صحیح اور غلط کو دیکھے گا۔ جس نے طے کر لیا مجھے نہیں سننا، اسے کوئی نہیں سنا سکتا، اسے کوئی نہیں منوا سکتا۔ تو پھر یہ چمتکار دکھا دو، ارے چمتکار یہ ہے تمہارے سامنے، یہ قرآن چمتکار ہے۔ آگے ان سے کہہ دو کہ جو بھٹکنا چاہتا ہے، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، بڑی اہم ہے یہ ٹکڑا، اور اللہ کا قانون اس کا مارگدرشن کر دیتا ہے اپنی طرف، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایمانداری سے ذہن سے کہ اللہ مجھے دکھا دے کیا صحیح راستہ کون سا ہے، مل جاتا ہے اسے اللہ کسی نہ کسی شکل میں کرتا ہے رہنمائی۔ یہ چیز ہونی چاہیے اگر دل میں ایمانداری کے ساتھ میں ہے۔ سارا تقدیر کا جھوٹا فلسفہ ڈھہ گیا ہے، جو ترجمہ غلط کرتے ہیں جگہ جگہ پورے قرآن کے اندر، کہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو پھر ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بچا نہیں، اس کی مرضی، جسے چاہے بھٹکا دے۔ استغفر اللہ، شیطان کم رہ گیا تھا، ابلیس کم رہ گیا تھا کہ اللہ بھٹکائے گا؟ اللہ بھٹکانے کے لیے ہے۔ اللہ نے تو قانون دے دیے، بتا دیا ہدایت یہ ہے اور گمراہی یہ، واضح کر دی، کلیئر۔ دونوں چیزیں بالکل جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہٹ کر قرآن نے کہا ہم نے کلیئر کر دی، اب تمہاری اپنی مرضی۔ یہ ترجمہ غلط کر لیتے ہیں، من یشاء کا مطلب جو خود چاہتا ہے بھٹکنا، اللہ کا قانون اسے بھٹکنے دیتا ہے۔ جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے اللہ کا قانون راستہ دکھا دیتا ہے، اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں ذرا سے دیکھیں، بہت کلیئر کہ یہدی الیہ من اناب، یہ نہیں کہا جسے میں چاہتا ہوں دے دیتا ہوں میرا قانون، اس کا جہاں کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کا جو خود اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو دکھاتا ہے اللہ کا قانون راستہ، اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہدی الیہ من اناب، وہ سب تقدیر کا جھوٹا فلسفہ اور جھوٹے ترجمے اور جھوٹی روایات جو ساتھ میں سپورٹ کے لیے لے کر آتے ہیں، وہ سب ڈھہ جاتی ہیں اس ایک آیت سے۔ یہدی، یہ نہیں کہا کہ جسے اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس پہ کہتے ہیں نہیں صاحب وہ یہ اس کا ترجمہ جسے اللہ چاہتا ہے، حالانکہ ترجمہ وہاں پر یہ ہوگا کہ جو خود چاہتا ہے، من یشاء کا یہاں بہت واضح کر دیا، یہدی الیہ، جو خود یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کا قانون اسے سیدھے راستے دکھا دیتا ہے۔ یہدی، چلاتا نہیں ہے، چلنا خود ہے، اسے وہ گائیڈ کر دیتا ہے کہ یہ ہے صحیح سیدھا راستہ۔ الذین آمنوا، یہ کون ہے؟ من اناب، جو اس کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ،
ایمان وہ یہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہو گئے اللہ کے ذکر پہ. اب پھر سمجھ رہے ہیں یہاں پر اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے. اللہ کی یاد. اللہ کی یاد کا مطلب ہے اللہ بھائی جن کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی, دل کے اندر, یہ زبان سے کچھ پڑھنا نہیں, یاد تو دل میں ہوتی ہے نا. جن کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی, اس کی عظمت کا احساس بھی ہوگا, تو یہ بھی خیال رہے گا کہ اللہ نے کی پسند کیا ہے, ناپسند کیا ہے, اس کے قانون کیا ہے, یہ بھی خیال ہوگا. خالی کوئی ذات تھوڑی کہ ہاں اللہ ہے. کیا مطلب ہے یاد کا؟ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب اللہ کی پسند ناپسند اللہ کا جب ہے تو اللہ کے قوانین وہ ذہن میں حاضر رہتے ہیں, تو وہ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اس کے اوپر ان کے دلوں کو مکمل اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. بڑی اہم بات ہے, بہت اہم. آگے پھر اگلا فقرہ پہلے میں لے لوں, اس کے بعد پھر آگے. اللہ سن لو, اللہ کا مطلب خبردار, ہوشیار, غور سے سننا. بذکر اللہ تطمئن القلوب, صحیح اطمینان قلب جو ہے وہ تو صرف اللہ کا قانون یاد رکھنے میں ہے. یہاں اللہ کی یاد کا یہ مطلب ہے, اللہ کو یاد رکھنے کا, وہ کچھ دانوں پر کچھ پڑھنا نہیں. اب اسے دیکھیے, بہت ملیں گے آپ کو, بہت بڑی تعداد لوگوں کی ملے گی جو دن رات بڑی بھکتی میں پوجا میں لگے ہوئے, کسی بھگوان کی, کسی مورتی کی خاص, مدہوش رہتے ہیں, بالکل کہتے ہیں بڑی شانتی مل رہی ہے. آپ کہو کہ نہیں مل رہی, کہ پاگل ہو, مطلب وہ جانتا ہے اسے شانتی مل رہی ہے. ملتی ہے. میں نے خود دیکھا یہاں برہما کماری, مجھے گیسٹ کے طور پر بلایا جاتا تھا وہاں ماؤنٹ ابو, ان کے ہیڈ کوارٹرز بھی ایز گیسٹ. وہ کہتے تھے آ کے ذرا سا بیٹھیے ہمارے میڈیٹیشن میں. ان کا جو کارکرم تھا میں جاتا تھا, کیا تو نہیں میں نے ان کا میڈیٹیشن کبھی, مجھے معلوم تھا اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, کیوں, کیسے, تفصیلات خوب جانتا تھا. چونکہ میں تو واچ کرتا تھا لوگوں کو. سب نئے نئے لوگ جتنے آئے, بڑے بڑے اسٹیٹس, بڑے بڑے ذہین, بڑے بڑے لوگ, وہ آ کے بڑی شانتی ملی. آج بہت شانتی ملی, بڑا اچھا لگا. ایک سیشن کے بعد نکل کے, یہ بات ہر ایک کر رہا ہوتا ہے. جائیے پوچھیے وپشنا کے اندر جو لوگ جاتے ہیں, کسی ایک سے ملیے, کہے گا بہت سکون ملتا ہے. یہ جتنے جاتے ہیں, شروع میں بڑا ٹف ہوتا ہے, اس میں سے نکل کے بھاگ بھی جاتے ہیں. پھر جو لوگ باقی رہتے ہیں کہتے ہیں بڑا فائدہ ہوا, بڑا سکون ملتا ہے. تو یہ شانتیاں ان سب کو ملتی ہیں. کہتے ہیں اللہ کی یاد میں ملتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں, جو لوگ صحیح عقل و فکر والے ہیں, وہ لوگ جو جن کا تذکرہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, وہ اللہ کا جو قانون ہے اسے یاد رکھنے پر اطمینان قلب جنہیں ملتا ہے, اس طریقے سے جنہیں ملتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ اور سب لوگوں کو نہیں ملتی شانتی. جن کو اس طریقے سے اطمینان قلب ملتا ہے, دل کا سکون یا شانتی ملتی ہے, وہ ہیں ایمان لانے والے. اور وہ آگے فائدے میں رہیں گے. آگے بتایا اصل فائدے میں وہ رہیں گے. اور سن لو کہ اصل اللہ کے قانون کے اوپر جن کے دلوں مطمئن ہو جائیں پورے, یہ ہے اصل اطمینان قلب. وہ نہیں ہے جو جگہ جگہ ہے, وہ بھی نظر آتا ہے. اس کا راز سمجھ لیجیے آگے قرآن نے یہ کیا کہا. یعنی اسے پڑھنے کے بعد جو خالی اسے دیکھتے ہیں, دوسروں سے نہیں ملے ہیں اور ان سب کو نہیں جانتے, وہ کہیں گے نا شانتی اس میں مل رہی ہے, وہاں نہیں ملتی. اب ان کو ملتی ہے. تو یہ کیا راز ہے, یہ جو کچھ بتایا ہے کہ اصل اطمینان قلب جو ہے وہ یہ ہے جو تمہیں صحیح راستے پر پہنچا دے. وہ تمہیں چاہے یہاں پر محسوس ہو سکون ہے اطمینان قلب, وہ تمہیں بھٹکا کر کہیں اور لے جائے, وہ نہیں ہے اصل. ایمان لانے والوں جو ہے وہ اس پر مطمئن ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں دیکھیے, سورہ بقرہ آیت نمبر 260. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں, مجھے دکھا دیجئے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, فرمایا ایمان نہیں ہے کیا؟ قَالَ بَلَا, نبی تھے, میں ہے, ایمان کیوں نہیں ہے؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, لیکن دل کا مکمل اطمینان ہو جائے گا, ٹوٹل.
ایمان والا ہے، نبی کے ایمان والا یہ کہہ رہا ہے مکمل اطمینان تب ہوگا جب دیکھ لوں گا. اچھا چلیے انہیں دلا دیا، باقی سب کیسے دیکھیں گے؟ اس کا مطلب باقی کو تو پھر کبھی ملے گا ہی نہیں اطمینان اگر نبی کو دکھا دیتے تو. اچھا دکھائی دیتے کہ کیسے زندہ مرنے والا کیسے ہوتا ہے ایسے دکھا دیتے. اگر دکھا دیتے، ہاں ایک بڑی قدرت والا ہی تو پہلے سے مانتے تھے، یہ ہو گئے. کیسے کیا؟ اب یہ کیسے کوئی کیسے دکھا دے پاور والا کہ کیسے کیا؟ دیکھو مرا ہوا تھا زندہ کر دیا. کیسے کیا؟ انہوں نے کہا تھا یہ سمجھنا چاہتا ہوں. یہ تھوڑی تھا کہ میں نہیں مانتا کہ آپ زندہ کرتے ہیں، مانتا ہوں ایمان ہے، آپ کیسے کرتے ہیں. تو اب اگر کسی مردے کو دکھا دیتے تو پھر سوال باقی تھا یہ کیسے. اگر دل کے اندر کہیں اٹھتا ہے تو کسی جگہ پر، یہ نہیں کیا اللہ نے. اور یہ کرتا تو پھر باقی لوگوں کے لیے، باقی دنیا والوں کے لیے، نبی تو پہلے ہی بہت اونچے ایمان لانے والا ہے، تو باقی سب تو اطمینان قلب سے گئے. یہاں صاحب مانتے ہیں لیکن پتہ نہیں، ابھی دل کا اطمینان تو پورا ہوا نہیں کہ زندہ کرے گا نہیں کرے گا. کیا بڑی تفصیل سے اس کی میں تشریح کر چکا ہوں اس آیت کو. جنہوں نے اس کی نہیں تفسیر سنی ہے وہ جا کر یہ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کی تفسیر سن لیں کمپلیٹ. اس وقت تو میں جو غلط چیزیں جو عقیدے میں آ گئی ہیں اس کو ہٹا کر جو صحیح چیزیں خالی وہ رکھوں گا. یہ کیسے اور وہ غلط کیوں اور وہ ساری تفصیل کہ یہ آپ اس کی تشریح میں دیکھیے گا سورہ بقرہ کی، وہاں موجود ہے یوٹیوب پر، میرے چینل پر موجود ہے جو درس کا چینل ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ کہا کہ 4 پرندے لو، قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک، 4 پرندے لے کے ہلا لو، ٹھیک سے مانوس کر لو اپنے آپ سے، خوب سدھا لو اپنے آپ سے، خوب ہلا لو. یہ دینے میں دیر کچھ بتا رہے ہیں، سدھانے میں کتنا وقت لگتا ہے، ہلانے میں کتنا وقت لگتا ہے، یہ اس وقت کی کوئی چیز تھوڑی دکھا رہے ہیں. تو یہ ایک مثال دی کہ اگر بتایا کہ اگر تم 4 پرندے لو اور انہیں خوب سدھا لو اچھے طریقے سے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا. اب 4 پرندے کا مطلب ایک جیسے نہیں، 4 الگ الگ طرح کے ہوں، ہر ایک کا مزاج الگ ہوگا، لیکن اب سب بہت ہل گئے، چاہے اس میں 6 مہینے لگ گئے ہوں. اگر ایسا ہو کہ خوب ہل گئے ہوں تو وہ ہر ایک کا حالانکہ مزاج الگ ہے، اب انہیں ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ جو ہے الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دو، ان میں سے وہاں بٹھا دو. ثم ادعوهن، پھر آواز دو، یاتینک سعیا، سب بھاگتے چلے آئیں گے تمہاری آواز کے اوپر. جب مانوس ہوں گے، جب ہلے ہوئے ہوں گے، آ جائیں گے نہیں آ جائیں گے سیدھے. جب تمہیں پہچانتے ہوں گے کہ تم ہو کون تو سیدھے بھاگے چلے آئیں گے. آگے حضرت ابراہیم کی سمجھیں گے ایسے جب آواز دوں گا تو سارے نفوس حاضر ہو جائیں گے جیسی میری آواز ہوگی. اب یہ پروسیس تھوڑی دکھا رہے کیسے زندہ ہوتا ہے، یہ تو کوئی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. مردہ کھڑا ہے، کوئی چمتکار سے کھڑا کر دے تو یہ سوال تو رہ گئی کیسے کیا، تو کیسے کوئی کیا اس کی پاور سے. تو یہ تو ہے، یہ تو ایمان تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو کہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے تمہاری آواز پہ بھاگے چلے آئیں گے، الگ الگ پہاڑی کے اوپر سے، الگ الگ مزاج کے ہیں، ایسے ہی میری آواز پہ سارے نکل کر چلے آئیں گے. ہوں گے تو زندہ نفوس، وہ زندہ نفس سارے. تو وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب تم جان لو کہ میں طاقت بھی ہے اور طاقت میری حکمت کے ساتھ میں ہے. حضرت ابراہیم کے آگے سمجھ میں کیا عقلی دلیل دی، اطمینان قلب کے لیے ایمان تھا، عقل سے سمجھا دیا، اطمینان ہو گیا. جب تک عقل سے نہیں سمجھا جائے، اندھ وشواس سے، تو اس وقت تک وہ اطمینان نہیں آئے گا جو خوب اچھے طریقے سے عقل سے سمجھنے سے آ گیا. تو اللہ نے عقلی دلیل دی، ان کی سمجھ میں آ گیا. اچھا، اور قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ کسی لفظ کے معنی سمجھانے کے لیے اس کے ریورس، الٹے، ضد اسے ساتھ میں لاتا ہے تاکہ کلیئر ہو جائے اطمینان قلب کسے کہتے ہیں. قرآن کن ورڈز کے، کن مخالف الفاظ کے ساتھ اسے لایا ہے اسے دیکھیے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 101 101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ.
جب زمین میں جب کہیں پر سفر یا کہیں اس کے اوپر کسی ایکسپیڈیشن مہم پر نکلو، اس میں کوئی بات کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہاں نماز کم کر لیا کرو، قصر کر لیا کرو. یہ تب ان خفتم جب کہ تمہیں خوف ہو، خاص طور سے تب جب تمہیں خوف ہو ان یفتنکم الذین کفروا، کہ یہاں ٹائم زیادہ لگائیں گے نماز میں تو یہ جو کفر کرنے والے ہیں، یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، مخالفین ہیں، یہ ان سے تکلیفیں پہنچ جائے گی، کوئی آدھی کر لو، کم کر لو. تو ایک بات کہی انت ان خفتم جب تمہیں یہ خوف ہو. اس کے بعد فرمایا اسی میں آگے درمیان میں اور ہیں کیسے کرنا نماز، جنگ حالت وہاں میدان جنگ میں کیسے ہو، یہ تفصیل بتائی. پھر اینڈ میں کہا وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب نارمل حالات واپس آئیں، جب اطمینان آ جائے، لفظ اطمینان آیا ہے، جب اطمینان کی حالت آ جائے یعنی خوف کی حالت ختم ہو جائے. خوف کے مقابلے میں لایا ہے اطمینان قرآن. وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر صلاۃ ایسے قائم کرنا جیسے بتائی تھی. درمیان میں تو بہت بالکل وہ طریقہ بتایا تھا کہ جیسے دنیا میں میدان جنگ میں کیسے ہو رہی ہے، وہ بالکل الگ تھا شارٹ کر کے. اب ایسے کرنا جیسے بتایا تھا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر ویسے ہی قائم کرنا. تو خوف کے مقابلے میں قرآن اطمینان لایا. اس کا مطلب یہ کہ اطمینان جب کن چیزوں میں نہیں ہوتا، جب خوف ہوتا ہے تو اطمینان نہیں ہوتا. نمبر ایک، اطمینان قلب ہو نہیں سکتا اگر کہیں اندیشے باقی ہیں ذہن کے اندر. بالکل سکون کا مطلب کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. خوف آگے ہوتا ہے نا، فیوچر میں، مستقبل میں. گزری ہوئی چیزوں کا ڈر نہیں لگتا، آنے والی چیزوں سے لگتا ہے ڈر، فیوچر مستقبل کی. تو جب وہ اندیشے ختم ہو جائیں آئندہ کے، اگر نہیں ہے تو ابھی اطمینان نہیں ہے. ایک بات. پھر قرآن اور کہاں لایا دیکھیے. قرآن لایا ہے اس کو اکراہ اور جبر کے مقابلے میں زبردستی. سورہ نحل آیت نمبر 106 16106 من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کر بیٹھے. یہ کفر کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے، ناشکری بھی ہے اور بہرحال کفر وہ بھی ہے، بالکل انکار. ایمان لانے کے بعد کوئی ایسا کر بیٹھے، ہاں ایسی حالت میں سوائے اس کے کہ اللہ من اکرہ، مجبور کر دیا گیا اسے. جیسے حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ میں ہوا کہ پانی کے اندر منہ ڈال کے اب نہیں نکالتے، سب مر جاؤ اسی کے اندر غوطے دے رہے، کہو کفر کی بات کہلوا رہے تھے. تکلیف میں اس میں نکل گئی منہ سے، روتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے دل کی کیا حالت تھی؟ گیا رسول اللہ دل تو پورا ایمان پر پورا مطمئن تھا، لیکن وہ تو ایسی مجبوری ہو، ایسا مجبور ہو گیا میں کہ نہیں برداشت نہیں ہوا. الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ کسی کے ساتھ اکراہ زبردستی کچھ ہو گئی ہو. وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن دل پورا اس کے اوپر، قلب جو ہے وہ پورا مطمئن ہو ایمان کے اوپر. ایسی حالت ہے تو کوئی بات نہیں. ولیکن من شرح بالکفر، اور جس نے اپنے شرح صدر کے ساتھ میں، اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ میں اپنا سینہ کفر کے لیے جس نے کھولا، زبردستی اس کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پر ان کے لیے اللہ کا غضب یا عذاب، لیکن ان کے لیے نہیں جو مجبور ہو جائے کسی جگہ اکراہ. تو پھر اطمینان جو ہوتا ہے وہ مجبوری کے مقابلے میں لایا قرآن. کہ کسی کو اگر کہیں مجبور ہو کر رہا ہے کوئی کام تو اس پر اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، دل میں بے چینی رہے گی، زبردستی کروایا جا رہا ہے. ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، یہاں ہے فورس، کرو، کرنا پڑ جائے گا. تو پھر دل مطمئن نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا وہاں پر. اطمینان قلب نہیں ہوگا تو اطمینان قلب، خوف اگر کے مقابلے میں لایا قرآن، اور یہ زبردستی کی کچھ کرایا جائے کسی سے تو وہ دل مطمئن نہیں ہے اس پر. اطمینان اس کے مقابلے میں لایا قرآن. اچھا اور دیکھیں دراصل کہ ہاں جو لوگ ان الذین، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8 7 and 8 10 سورہ 10 آیت نمبر 7 8 ان الذین لا یرجون لقاءنا. یہ اطمینان قلب جو ہے دنیا کے چیزوں پہ حاصل ہو جاتا ہے. یہ ان کو ہوتا ہے کہ جن کو
ہمارے قانون کا سامنا یرجونا، جو امید رکھتے ہیں، امید نہیں جن کو ہے ہماری ملاقات کی، کا مطلب ہمارے قانون کا سامنا کرنے کا نہیں ہے پورا یقین اس کا. تو قانون کا سامنا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ میں اگر پوائزن کھاؤں گا تو مر جاؤں گا. یہ ہے قانون کا سامنا کرنے کا یقین، کہ معلوم ہے کہ نہیں کھا سکتا پوٹیشیم سائنائڈ، فوراً اسپلٹ سیکنڈ میں مر جاؤں گا. تو اسے کہتے ہیں قانون کا سامنا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو پھر جو لوگ جن کو ہمارا ایسی اور قانون ہے اس کے اللہ کے، کس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہ تمہارے کس عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا، ایسی باقی قانون ہے. تو کہ جو لوگ جن کو یہ پورا یقین نہیں ہے کہ اس قانون کا، اللہ کے قانون کے مطابق جو کچھ عمل کرو گے اس کا رزلٹ تو نکلے گا، جنہیں اللہ کے قانون کا سامنا کرنے کی امید نہیں ہے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ ہیں جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہ یہاں کی اس پر ان کا دل مطمئن ہو گیا ہے، یہاں کی زندگی کے اوپر دل جو ہے ان کا مطمئن ہو گیا ہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، ہماری آیات سے تو غافل ہیں. اولئک مأواہم النار، انجام ان کا آگ ہے. اس دنیا میں ہو جائے اور پھر اس کے بعد تو چھوٹی سی زندگی ہے اور زندگی مسلسل ہے، آگے ہو، انجام ان کا آگ ہے. بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ وہ خود جو کچھ کر رہے تھے اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا، ان کی کمائی، اس کا رزلٹ نکلنا یہی تھا جو کچھ وہ کماتے رہے تھے. تو پھر جو لوگ اللہ کے قانون سے الگ ہٹ کر کسی اور طریقے کے اس اوپر اطمینان قلب حاصل کر لیتے ہیں، اینڈ میں ان کو آگ ملتی ہی ہے، ڈسسیٹسفیکشن ہوتا ہے اس وقت، چاہے جتنی شانتی مل رہی ہو، وہ ڈسسیٹسفیکشن آتا ہی ہے. وہ آگے آگ آتی ہے ان کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ قانون کے خلاف رزلٹ نہیں نکلے گا. تو اس لیے ایمان لانے والے وہ ہیں. پھر ایک مثال دی، دیکھیے سورہ نحل کی مثال ہے، آیت نمبر 112 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. ایک بستی کی مثال سنو، یہ مثال ہے خالی. لوگ اس کو جگہ جگہ لگا، یہ کون سی وہ بستی تھی، یہ وہ تھی، یہ ملکہ وہ سبا والوں کی بستی تھی. قرآن کہہ رہا ہے ایک تمہیں مثال کے طور پہ ایک بات رکھ رہے ہیں تمہارے سامنے، اس میں کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کہانی سنو، اچھا مثال کے طور پر ایسی بات ہو تو کہا کہ ایک مثال ہے، ایک بستی جو بہت مطمئن تھی، کس بات پہ تھی، یاتیہ رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے روزی ان کی بہت اچھی فراخی کے ساتھ میں چلی آ رہی، اس پر بڑے مطمئن تھے وہ. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. پھر انہوں نے اس کی وجہ سے جو دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے تھے، تو ان جو دنیا کی زندگی میں مطمئن ہو جائیں گے وہ نعمتوں کی ناشکری ضرور کریں گے. انہوں نے کی، پھر وہ اس کے بعد ان کی زندگی میں بھوک آ گئی اور خوف آ گیا، وہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ چھن گئی اور برباد ہو گئی. یہ ایک مثال تمہارے سامنے رکھی اگر ایسا ہے. بما کانوا یصنعون، اس لیے کہ وہ بھوک اور خوف وہ ان کے اپنے جو کرتوت تھے اس کا رزلٹ تھا، وہ آنا تھا. تو پھر قرآن نے یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی پر جو لوگ صرف مطمئن ہو جاتے ہیں، اطمینان کر لیتے ہیں، یہ پیس آف مائنڈ یہاں سے ریلیٹ کر لیتے ہیں، اینڈ میں ان کے لیے خوف ہے ہی ہے، سکون ان کے لیے ختم ہو جائے گا، یہ بالکل طے ہے، فائنل. یہ سکون ٹیمپریری محسوس ہوتا ہے، یہ دھوکہ ہے. حالانکہ اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا دھوکہ. اصل بات یہ ہے کہ قانون کی بات دیکھو کہ اللہ کا قانون کیا ہے جو اس کائنات کے اندر ہے، جو تمہارے لیے ہے، اس کے رزلٹ کیا آئیں گے، اس بات پر تمہارا قلب مطمئن ہو جائے. یہ ہے وہ، سن لو کہ یہ ہے صحیح سچا اطمینان قلب، کہ اس پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے، ورنہ دل تو جگہ جگہ اوروں کے مطمئن ہو جایا کرتے ہیں. یا یوتن، اور پھر اس طرح جس کا اطمینان جو ہے، جن کا اطمینان خوف سے پاک ہو، ابھی آ چکی نا چیزیں، جن کا اطمینان زبردستی، جبر و زبردستی نہیں، بالکل اپنی آزادانہ سوچ کے بعد بالکل مکمل اللہ کے قانون کے لیے ان کا سینہ کھلا ہوا ہو، جن کے پاس آگے کی فکریں بالکل نہیں ہیں، خوف ہے ہی نہیں، اس لیے کہ معلوم ہے کہ رزلٹ تو اچھے ہی آنے، یہ پکا معلوم ہے. وہ لوگ جو لوگ عقل و شعور سے سمجھ کر، جن کا وہ دلیلوں سے، عقل و شعور سے، اندھ وشواس سے نہیں، جن کا اطمینان قلب جنہیں حاصل ہو گیا، وہ ہیں جن کو کہا ہے قرآن نے نفوس مطمئنہ. یہ ہے سچ مچ مطمئن، وہ نفس ہے یہ.
قرآن نے کہا اے نفس مطمئنہ. یہ جگہ جگہ ہمارے یہاں قسم اس کی تقسیم. نفس جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے, ایک نفس لوامہ ہوتا ہے, ایک نفس امارہ ہوتا ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ انسان کے نفس کی مختلف صفات ہیں. یہ تینوں ہیں. ان تینوں میں سے کون سی انسان جو ہے وہ آگے بڑھا کر باقی کو خود کو اپنے کنٹرول کر لیتا ہے. جس نے اسے بڑھا دیا اور یہ اس کا وہ اطمینان والا حصہ جو ہے صرف وہ حاوی ہوا, وہ نفس مطمئنہ ہے. جس میں سے خوف بھی ختم ہو گیا, وہاں کسی کی زبردستی کی وجہ سے اپنی خوشی سے وہ اللہ کے قانون کے رزلٹس کے اوپر راضی ہے. اور خوب اس نے سوچ سمجھ کر, اندھ وشواس سے نہیں مانا ہے, اس نے سوچ سمجھ کر مانا ہے, خوب اچھے طریقے سے دلیل سے مانا ہے, اس کے خلاف نہیں ہوگا. قرآن نے کہا اے یہ ہے نفس مطمئنہ, اے مطمئن نفس, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, لوٹنا اپنے رب کے پاس. کیا بات ہے, راضیۃ مرضیہ, ایسی حالت کے میں کہ تم اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی. بات یہی نہیں ہے خالی کہ تم راضی ہو جاؤ, اللہ بھی راضی تھا یا نہیں تھا, یا اللہ راضی ہوا تم اس کے اوپر راضی ہو یا نہیں ہو. اللہ جن چیزوں پر راضی ہے تم ہو راضی یا نہیں ہو. نفس مطمئنہ نہیں ہو اگر تم اب راضی نہیں ہو اللہ کی رضا میں, تو نفس مطمئنہ وہ جو اللہ کی رضا ہے تو میں بھی راضی. دل سے وہ اقرار اور زبردستی ہو جاتا ہے, ہاں سب کر ہونا پڑے گا, اللہ کی رضا یہ ہے تو کرنا پڑے گا. پڑے گا کا سوال نہیں ہے. خوشی سے یہ اللہ کی رضا ہے, میں بھی راضی, میں اس کے اندر راضی, تم راضی اور اللہ راضی, دونوں ایک دوسرے سے راضی. ہے نفس مطمئنہ یہ ہے, ورنہ کمی رہ گئی. ایسی حالت میں لوٹا اپنے رب کے پاس کہ تم اس سے اپنے رب سے راضی اور رب تم سے راضی, دونوں ایک دوسرے سے راضی. فادخلی فی عبادی, پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ. یہ بندگی میں داخل ہونے سے نفس اطمینان قلب آتا ہے. یہ بتایا تم وہ ہو جو بندگی میں داخل ہونے کے صحیح لائق ہو. تم ہو بندے تو بہت کہتے ہیں سب اپنے آپ کو. بندہ وہ ہے جو راضی ہے اللہ کی رضا کے اندر. تو تم اب تمہارا شمار ہو گیا ان میں سے, تم بندگی کے راستے سے بندگی پر راضی ہو کر آئے ہو, سوچ کر غور کر کے, اندھ وشواس میں نہیں. بدخلی جنتی, آ جاؤ میری جنت کے اندر, تمہارے لیے میری جنت کے اندر. جنتوں میں تو بہت جائیں گے, یا اللہ نے کہا میری جنت میں آ جانا. پتہ نہیں کیا مقام ہوگا جو اللہ نے کہا میری والی جنت, کہ اور دوسری جگہوں پہ نہیں کہا میری جنت, کہا جنتوں میں بھیجیں گے. یہ وہ ہے جاؤ تم میری جنت میں آؤ, ان کے لیے کوئی خاص مقام. یہ تو میں درمیان میں اس کو اطمینان قلب کو واضح کر رہا تھا دوسری جگہوں پہ اور جو آیات ہیں ان سے. اور اس سے لے کے ہمارے اس درس کی یہ آخری آیت, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایسے جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے, وعملوا الصالحات طوبی لہم, ان کے لیے خوشخبری, ان کے لیے مسرتیں, ان کے لیے شادمانیاں, ان کے لیے بلس برکتیں, یہ سب کچھ طوبہ کے اندر آ جاتا ہے. ان کے لیے خوش قسمتی کی چیزیں, سکھ سوبھاگیہ. طوبی لہم وحسن مآب, یہ ہے بہترین حسین ٹھکانہ, انجام حسین. ایسے جو ایمان لائے اور ایسے اس طریقے سے جنہوں نے صالح عمل کیے, یہ اس کی تفصیل گزر رہی تھی. تو پھر یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 29 پوری ہوئی. میں آپ کو یاد ہوگا کہ درمیان کے ٹکڑے جو مس ہو گئے تھے پہلے کبھی, وہ دے رہا ہوں. تو یہ ویسے تو اس کے اندر 43 آیات ہیں اس صورت کے اندر, پہلے کے ریکارڈڈ ہیں, ہو چکی پوری. یہ آیات وہ ہیں جو مسنگ تھیں پرانے درسوں میں سے, جو ریکارڈ ہیں وہ چل رہی ہیں اب. یہ سورہ 33 تک جو مسنگ ہے بعض پوری ہیں, وہاں ہم جائیں گے. اگلی دفعہ سورہ ابراہیم کی کچھ آیات ہیں جو مسنگ ہیں, ان کا درس ہوگا انشاءاللہ. سبحان ربک.